انسان کے لیے بہترین تحفہ ہے، بہترین تحفہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جہاد کے اوپر جاتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تیرے والدین زندہ ہیں یا والدہ زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ والدہ زندہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اپنی ماں کی سنگت کو لازم پکڑ، اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ والدین کے ساتھ اونچ نیچ اس وقت ہوتی ہے جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں، کیونکہ اب ان کا جو ذہن ہے وہ بچوں والا ہو جاتا ہے، ان کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ان کے اندر معاملات کی سنگینی کو وہ اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح وہ اپنی جوانی میں سمجھ سکتے تھے۔ تو اس لحاظ سے اس وقت ان کو برداشت کرنا یہ انسان کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ تم عبادت نہ کرو الا إِيَّاهُ، مگر صرف اللہ کی۔ اب اللہ کی عبادت کے بعد جو مان حکم آیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کے بعد آپ نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کو، احدہما، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، اماں بھی بوڑھی ہو گئی ابا بھی بوڑھا ہو گیا، یا اماں بوڑھی ہو گئی ابا جوان ہے، یا ابو بوڑھا ہو گیا اماں جوان ہے، فلا تقل لہما اف، قرآن کہتا ہے کہ ان کو اف تک نہیں کہنی، اف تک۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہی صحیح ہے، یہ نہیں کہتے ان کو کہ ابو جی آپ تو چپ کرو ہم مشورہ کر رہے ہیں۔ ہم جس ظالم معاشرے کا حصہ ہیں، 6 7 8 بھائی بہنیں سب مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس مشورے میں بوڑھا ابو بولنا بھی چاہے تو جوان بچے کہتے ہیں ابو جی آپ تو چپ رہو نا۔ یہ سنی ہوئی باتیں، یہ تجربے ہیں، آنکھوں دیکھی باتیں۔ ابے کو ڈی ویلیو سمجھا جاتا ہے دوستوں کے سامنے۔ خدا نہ خواستہ اگر ابا سادہ سودہ ہو اور آپ کے دوست اور آپ اگر جنٹل مین ہیں تو آپ اپنے سادے سودے ابو کو اپنے دوستوں کے سامنے نہیں لانا چاہتے، آپ شرماتے ہیں کہ میرے دوست کیا کہیں گے کہ یہ میرا ابو ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اپنا ابو یہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہماری نیکیوں کا، ہماری اچھائیوں کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ چاہتے تمہاری ماں۔ پھر پوچھا ماں، پھر پوچھا ماں، پھر فرمایا کہ تمہارا باپ۔ اب ماں کو ماں بننے کا شرف کون دیتا ہے؟ باپ دیتا ہے۔ باپ نہ ہوتا تو وہ ماں کیسے بنتی؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس کو یہ پتہ کرنا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے، وہ اپنے ابو کو دیکھ لے۔ اگر ابو راضی ہے کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، خدا اس کے اوپر راضی ہوگا۔ اگر ابو ناراض ہے، دنیا جہاں کے سارے مولانا مفتی پیر آپ کو کہتے رہے کہ آپ بڑے نیک ہیں حاجی صاحب، ابو ناراض ہے تو سمجھو اللہ بھی ناراض ہے۔ اب ابو کو راضی کیسے کریں؟ ہم کہتے ہیں نہیں میرا تو ابو پرانے زمانے کا ہے، ہر ٹائم غصے میں رہے نا۔ اسی کو برداشت کرنا تو یہی نیکیاں ہیں، اسی کو برداشت کرنا تو سب کچھ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریم کہتے ہیں میٹھی گفتگو کو، ان کے ساتھ ہمیشہ میٹھی گفتگو کرنی ہے۔ ابے بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، بوڑھے بات سمجھ نہیں آتی، ابھی مغرب کے بعد اکثر ہوتی ہے بات، تو ہم کچھ اور پوچھتے ہیں، ابو کچھ اور بتا، حالانکہ میرا ابو اتنا بوڑھا نہیں ہے، جوان ہے الحمدللہ، تو ہم کچھ اور پوچھتے ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ انسان ہے نا، بندے کو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، لیکن پھر قرآن کہتے ہیں نا قولا کریما، ان کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، بہترین۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے بچھا دینے اپنے بازو، اپنی محبتیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی کہ یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر ایسے رحم فرما، ایسے فضل فرما، ایسے کرم فرما جیسا کہ انہوں نے میری بچپن کے اندر پرورش کی۔ ہم جب جوان ہو جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی میں تو ویسے ہی پیدا ہوا تھا،
یہ جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پیشی کرتے ہیں تو ماں کو بلاتے ہیں نہیں بلاتے؟ ماں نہ ہو تو باپ کو بلاتے ہیں نہیں بلاتے؟ ہم وہ وقت یاد کریں کہ جب میں ان کا محتاج تھا. ایک وقت باپ کے اوپر بھی ایسا آ سکتا ہے، خدا نہ خواستہ باپ اپاہج ہو گیا، خدا نہ خواستہ ماں اپاہج ہو گئی، وہ آپ کے سہارے کی منتظر ہے. اگر آپ اس کا سہارا نہیں بنتے، اس کا مطلب ہے آپ دغا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ بھی، اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی. اسی شہر کا ایک واقعہ ہے، بہت امیر ترین باپ اور بہت امیر ترین بیٹا. باپ امیر ہوگا تو اس کا بیٹا ایک ہی، اکثر و بیشتر ایک ہی ہوتا ہے. ایک بچہ بڑا اچھا، بنگلے، کوٹھیاں، سب کچھ. باپ بیمار ہوا، بیمار ہونے کے بعد اسی بچے نے اولڈ ہوم میں بھیج دیا اس کو. میں اولڈ ہوم میں گیا بھی ہوں، اس میں بوڑھے بوڑھے ایسے بوڑھے بڑے لوگوں کے باپ وہاں پڑے ہوئے ہیں، غریب لوگوں کے باپ نہیں پڑے ہوئے، بڑے لوگوں کی مائیں پڑی ہوئی ہیں وہاں. باپ بیمار ہوا، اولڈ ہوم میں آ گیا، اور پھر بیمار ہوا تو اولڈ ہوم والوں نے اس بچے کو فون کیا کہ آپ کا ابا سیریس ہے، آپ چکر لگا لیں اور آتا ہوں. یہاں تک کہ ابا فوت ہو گیا. پھر انہوں نے فون کیا کہ آپ کا ابا فوت ہو گیا، آ جائیں. اس نے کہا جی آپ کفن دفن کرو، سیدھا جنازہ گاہ میں لے آؤ، میں آ جاؤں گا. جنازہ گاہ پہنچ گیا. جس کا بیٹا نہیں ہے اس کا کتنے بندوں نے جنازہ پڑا ہوگا؟ 10-15 بندے وہی سٹاف کے یا ادھر ادھر کے نزدیک کے. باپ دفن ہو گیا اور اس بیٹے نے باپ کا قبر نمبر پوچھا کہ قبر نمبر بتا دو، کبھی چکر لگاؤں گا. اب وہ بیٹا چکر لگاتا ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو بیٹا اپنے امیر ترین باپ کے زندگی کے ایام میں اس کے پاس چکر نہیں لگاتا تھا، وہ قبر نمبر کے اوپر چکر لگاتا ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں کئی کہانیاں ہیں، اور بالخصوص امیر لوگوں کی کہانیاں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا باغ ہے، بارش نہیں آتی تھی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور کا قصہ سنایا صحابہ کرام کو. اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، فلاں گلی کے اندر جو فلاں کسائی ہے اس کو کہو وہ دعا مانگے گا تو بارش ہوگی. ہمارے دور والے کسائی نہیں جو جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کو پائپ ٹھوک دیتے ہیں. مرغیوں والے سارا دن مرغی ذبح کر کے اس کے اوپر پانی لگاتے رہتے. الامان الحفیظ، کوئی شے ہمارے اندر کوئی ایسی نہیں آتی کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور اللہ کو جواب بھی دینا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ایک ایسا کسائی جس کی دعا اتنی مقبول ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا پیچھا کیا، وہ سارا دن دکان پہ رہا. آخر میں اس نے گوشت لیا، گوشت کا جا کے شوربہ بنایا. شوربہ بنانے کے بعد بوڑھی ڈھانچہ، انتہائی ڈھانچہ بوڑھی ایک خاتون اس کے منہ میں لکوڈ ڈالی. اب اس خاتون نے دعا کی، اے اللہ میرے اس بیٹے کو جناب موسیٰ کا پڑوس عطا فرما. جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اماں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر موسیٰ ہوں، تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اس بیٹے کو تیری خدمت کی وجہ سے جنت کے اندر میرا پڑوس عطا فرمایا ہے. اب اس شخص نے دعا مانگی تو پھر بارش آئی. ماں باپ سے آتے جاتے پوچھنا نہیں کہ جی بیٹی اماں جی دوائی لے لی، اللہ اللہ خیر. جب ہم کہتے ہیں جی میری تو فرض پورا ہو گیا، ابا جی دوائی لے لی، بس فرض پورا ہو گیا. اماں ابا کے ساتھ گپ شپ لگائیں. ہمارے دوستوں کے گروپ ہوتے نہیں ہوتے، کزنوں کے گروپ ہوتے نہیں ہوتے، اماں کا گروپ ہوتا ہے. اماں کا، خالہ کا، پھپھو کا، مامی کا. جو بوڑھی عورتیں ان کا گروپ نہیں، ممکن ہے ان کے پاس موبائل ہی نہ ہو. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ پلاننگ کرتے ہی نہیں کرتے کہ جی مری چلتے ہیں. کبھی ابو جیسے بوڑھے رشتہ داروں کو یا ابو کو آپ نے کہا ہے کہ آؤ جی آپ کو صدر آئس کریم کھلانے لے کے جاتا ہوں؟ نہیں، ہم کہتے جی ابا ساتھ ہوا تو مزہ نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے ابے کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے. آپ کا ابا اسی شہر کا باسی ہے، اس کا اسی طرح دل کرتا ہے گھومنے پھرنے کو جس طرح جوانی کے اندر کرتا تھا. تو ماں باپ کے ساتھ جو شخص نیکی کرتا ہے، ان کے ساتھ دوست بن کے رہتا ہے، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں. ماں باپ آپ کو خوش دیکھ کے وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. اس لیے ماں باپ کے ساتھ نیکی کیجئے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. باقی آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم،
باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. اگر تم صالح ہو گئے تو بہت اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. گناہ کیسے معاف کرے گا؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا ہی کرو گے. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ. اور پھر کہا کہ جو تمہارے پاس مال ہے قرابت داروں کو بھی دیں، رشتہ داروں کو بھی دیں. اور رشتہ داروں میں سب سے قریبی رشتہ دار آپ کے ماں باپ بہن بھائی ہیں. ہمارے بہن بھائی غریب ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار غریب ہوتے ہیں، ہم جا کے مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ جی پیسے ہیں کسی غریب کو دے دینا. وہ کہتے ہیں میں ہی غریب ہوں، باقی تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں ہی رکھ لیتا ہوں. یار اس کو دو نا جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، جس کی پیدائش سے آپ واقف ہیں، جس کے حالات سے آپ واقف ہیں، جس کی ہر شے سے آپ واقف ہیں، اس کو نہیں دے دیں. بیمار ہوتے ہیں نا ہم لوگ، بیمار امیر بندہ بیمار ہو جائے نا، امیر کا باپ، تو سارے امیر کبیر جا کے اس کو کہتے ہیں یہ ₹1,00,000 رکھ لے. وہ کہتے ہیں جی میرے پاس بہت ہیں. بولتے ہیں نہیں رکھ لو، پھر بھی ضرورت پڑے گا. اگر اسی امیر کا منشی بیمار ہو جائے یا اس کا ابا بیمار ہو جائے، کیلے کا 1 درجن لے جاتے ہیں. استغفر اللہ. جہاں ضرورت تھی وہاں نہیں دے رہے. وہ غریب تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو نہیں دے رہے. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں دے رہے. یا آپ کا اور میرا رشتہ دار بیمار ہوتا ہے، ہم پیسے دیتے ہیں، ہم بھی وہی کیلے کا درجن یا بوتل یا جوس کا 1 ڈبہ لے جاتے ہیں. جیسے ہی وہ رشتہ دار فوت ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا پہلا کھانا میری طرف سے جی. آج پوری زندگی ہم نے کبھی پوچھا اس سے بھئی آپ کا کھانا، آپ کا گزر اوقات کیسے ہے، کس طرح جی رہے ہو آپ؟ مرتے ہوئے جی پہلا کھانا میری طرف سے. اس لیے کہ ندر نمائش ہوتی ہے نا ہمارے ہاں، ساری برادری کہے گی کہ جی یہ پہلا کھانا تو حاجی ثناءاللہ صاحب دے رہے ہیں جی، ماشاءاللہ بڑی بلے بلے ہو جائے گی. اس لیے ہم سب کچھ دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ. قرآن کہتا ہے کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، والمسکین، مسکینوں کو حق ادا کرو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کو عطا کرو. ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچ نہ بنو. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو فضول خرچ ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. شادیوں کے اوپر ہم گتھیوں کی گتھیاں نہیں اڑا رہے ہوتے. وہ کس لیے اڑا رہے ہیں؟ ناچنے والے کی ہم خدمت کرتے ہیں کہ بڑا غریب ہے جی ناچ رہا ہے، اس کی خدمت ہوگی یا میراثی کی خدمت ہوگی. نہیں، وہ ہم اپنا آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا فن خان ہوں. اسی شخص کو آپ کہہ دیں کہ آپ کے محلے میں فلاں بندہ غریب ہے، اس کو راشن لے کے دے دو ₹5,000 کا. وہ شخص آپ کو کہے گا حالات بہت ماڑے ہیں جی، کچھ بھی نہیں بکا. یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جو ₹10 اللہ کے نام پہ نہیں دیتے، ₹1,00,000 اڑا دیتے ہیں شادیوں پہ. تجربے ہیں ایسے، آپ کے بھی تجربے ہوں گے. اور شیطان کا بھائی کہا گیا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. وہ جو شیطان ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا منکر ہے. شیطان تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مد مقابل کھڑا کرتا ہے. جو فضول خرچ ہے اس کو بھی شیطان کا بھائی کہا گیا. اب فضول خرچی ہمارے یہاں یہ بھی ہوتی ہے. بچت والا تو ٹاپک ہمارے یہاں آئے نہیں. وہ جیسے کہتے ہیں بھئی جب پیسے آ جائیں پھر گھر کا کھانا ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں ان کو جتنے تک مکائیں گے نہیں تب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے. اسلام میاں نروی کی زندگی جینے کا کہتا ہے خیر الامور اوسطہم. جو امور درمیانے ہوں اسلام ان کو اپریشیٹ کرتا ہے. پیسہ آ گیا ضرورت کے لیے لگائیں، اللہ کے نام کے اوپر دیں، کچھ سیونگ بھی کریں، کچھ محفوظ بھی رکھیں. باقی تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے آگے جو بچوں کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کے والدین ناراض تھے، فوت ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی حال پوچھا گیا یا رسول اللہ والدین تھے فوت ہو گئے تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے والدین ناراض ہوں اور فوت ہو گئے ہوں تو سب سے زیادہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے وہ اولاد. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی روحوں کو اپنی اولاد کے اوپر راضی ہو کے اٹھائے گا. ہم یہ بھی نہیں کرتے. ہم مولوی صاحب کو کہہ دیتے ہیں بھئی آپ نے دعا کرنی تھی میرے والدین کے لیے. مولوی صاحب کے والدین نہیں تھے، وہ آپ کے والدین ہیں. رشتہ آپ کا ہے ان کے ساتھ. جتنا درد آپ کو ہوا کسی کو بھی نہیں ہوا دنیا کے کسی فرد کو. ان کے لیے دعا کریں، ان کی عزت و احترام کرنے، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں جن کے زندہ والدین ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.